بسم اللہ الرحمن الرحیم من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ عبس کی آیت 18 سے 21 تک پڑھی گئی۔ پیچھے سے تذکرہ ہوا ہے کہ قرآن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اس نے اس نعمت عظمیٰ کی نہ قدر کی نہ اللہ کا حق پہچانا۔ اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں کہ تم اللہ پاک کے ماننے سے ہچکچاتے کیوں ہو؟ یہ بتاؤ کہ تمہاری تخلیق کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت سے اتنا خوبصورت چلتا پھرتا دیکھتا سنتا بولتا ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا انسان بنا دیا، اور تم سوچ ہی نہیں رہے ہو کہ یہ سب جو اچھل رہی ہے کود رہی ہے چیزیں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ سنیے ذرا اللہ ہی کیا کہتے ہیں۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے بنایا اس کو؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک بوند سے، خلقہ بنایا اس کو، فقدرہ پھر اندازہ پر رکھا اس کو۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں اپنی اصل پر غور کرو، یعنی ذرا اپنی اصل پر تو غور کیا ہوتا کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ ایک ناچیز اور بے قدر قطرہ آب سے، اس کا تذکرہ بہت ہوا ہے پہلے، جس میں حس، شعور، حسن، جمال اور عقل، ادراک کچھ نہ تھا۔ وہ جو ایک قطرہ انسان کے جسم سے خارج تھا، اس میں کیا ہے؟ خود انسان گھن کرتا ہے اس پر۔ سب کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا فرمایا، الحمدللہ۔ جس کی حقیقت کل اتنی ہو، کیا اسے یہ طمطراق زیبا ہے کہ خالق و منعم حقیقی اور ایسی عظیم الشان نصیحت اتارے، اور یہ بے شرم اپنی اصل حقیقت اور مالک کی سب نعمتوں کو فراموش کر کے اس کی کچھ پرواہ نہ کرے، اور احسان فراموش کچھ تو سرمایہ ہوتا۔ کہتے ہیں انسان تو اتنا اچھل کود رہا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ وہ ناپاک قطرہ انسان کو لگ جائے تو مجمع میں نہیں جاتا کپڑا پہن کے، وہ کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنا بڑا بیوقوف بدھو ہے، اور اللہ نے اس سے انسان بنا دیا آپ تو اکڑ پھو دکھلاتا ہے۔ اپنی بناوٹ دیکھو، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب اعضاء و قوا ایک خاص اسلوب اور اندازے سے رکھے، کوئی چیز یوں ہی بے تکی اور بے ڈھنگی خلاف حکمت نہیں رکھ دی۔ اس پر بھی بہت باتیں ہوئی، ہاتھ دیکھ لیجیے آپ، ادھر سے نرم ہے، ادھر سے یہ سخت ہے، تاکہ آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں تو یہ پکڑ میں آ جائے۔ ہم لکھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، دیکھو پین کو یہ 3 انگلی کتنی مضبوطی سے سامنے، تو گھنٹوں لکھتے رہیے آپ۔ یہ بازو تو آپ کا دکھ سکتا ہے، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ بازو دکھ گیا لکھتے لیکن انگلی نہیں دکھی قلم پکڑنے سے۔ انگلی، جو لوگ مجھ سے بھی زیادہ ہیوی ورک کرتے لکھنے کا، ان سے پوچھئے کہ انگلی کا یہ دکھ جاتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے کمر دکھ جائے گا لیکن انگلی نہیں دکھتی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چلیے، 4 چیزیں جو مقدر ہیں، یہ جو آیا خلقہ فقدرہ، اس کی تشریح، اور لفظ قدرہ سے یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان جس وقت ماں کی پیٹ میں زیر تخلیق ہوتا ہے
اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزوں کی مقدار لکھ دیتے ہیں. لہذا آج کے بعد غم نہ کیجیے گا کبھی. وہ یہ کہ وہ کیا کیا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا. اس کو رزق، یہ بطور خاص سنا رہا ہوں، اس کو رزق کتنا ملے گا. تو جو مل رہا ہے اس پر شکر کیجئے، زیادہ کے ملنے پر غم نہ کیجئے، اور جو مل چکا ہے اس کا شکر کیجئے. انسان چاہتا ہے روز ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے. کتنا ملے گا بھائی، کھائے گا تو وہی روٹی، تو ٹریلا کا ٹینشن لے رہا ہے. میں اکثر بولتا ہوں پٹھانی زبان میں جی، وہ یہ کہ ہاں، اور انجام کار سعید و نیک بخت ہوگا یا شقی و بدبخت. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں 4 چیز، اس کی وضاحت. اس کے بعد اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے لیے 4 باتیں ماں کی پیٹ میں لکھ دیتے ہیں. تفصیل کئی دفعہ گزری ہے اس کی. مقدار عمل، وہ کتنا کام کرے گا. مدت زندگی، کتنا جیے گا پھر مرے گا. مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، خود بچانے والا بچ نہیں سکتا. جو لوگ دوسرے کا ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں، ان کا خود ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جی میں کئی دفعہ قصے سنا چکا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس، ہزاروں ہارٹ اسپیشلسٹ موجود تھے جی، اور ان سب کا باس تھا عبداللطیف مصر کا. آخری ڈیسیزن اس کو لینا تھا، کانفرنس ختم ہونے والی ہے. یہ کھڑا ہوا اسپیچ دینے کے لیے، اور جیسے کھڑا ہوا ہارٹ اٹیک ہوا، اور ایک لفظ نہ بول سکا، وہیں پہ بیٹھ گیا جی، وہیں پہ جی. تو بچانے والا دنیا کو خود نہ بچ سکا تو کسی کو کیا بچائے گا بابا. تو سنو حضور نے کیا فرمایا، وہ کیا اور کیسے کیسے عمل کرے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یار، اس نے لکھ دیا گیا. اللہ کا کہو الحمدللہ. اور زندگی کتنی ہے، جب میری زندگی تھی تو کرونا میں کیسے مر جاتا. رزق کتنا ملے گا، اس لیے آج کے بعد ٹینشن نہیں. وہ تو لکھا ہوا یار. اللہ میں کتنی دفعہ سنا چکا ہوں آپ کو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی آسمان میں ہے، جادوگر اس میں بندش نہیں کر سکتا. جی یہ عقیدہ نکال دو، ہٹا دو. ہمارا قائد خاتم النبیین سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ ہے، جو سارے انبیاؤں کا امام ہے. وہ کبھی غلطی، اس لیے جادوگیروں پر بھروسہ مت کرو، ایمان کو خراب مت کرو. جو ملنا ہے ملے گا. جادوگر کا باپ روک نہیں سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور انسان شقی یا سعید، ہاں انسان نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ ماں کی پیٹ میں لکھا جا چکا. تم اعتراض کرو گے اللہ پر، تو اللہ پر اعتراض مت کرنا. یا اسے ہی یہ کتنا دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کر لیتا ہے، اب بولتا ہے آفٹر 25 ایئرس اس کو کینسر ہوگا. تو ڈاکٹر کے لکھنے سے کینسر نہیں ہوا ہے، اس کے بلڈ میں جراثیم کینسر کا تھا. اللہ نے ہر شخص کی روح کو اس کائنات عالم میں پیدائش سے پہلے چھوڑ دیا، کہا یہ نیکی کا راستہ، یہ بدی کا تو اختیار کر لے. اب روح چلی گئی گندے راستے، اللہ نے کہا اچھا یہ جا رہی ہے گندے راستے، لکھ دے. تو روح کے چلنے کو اللہ نے لکھا، اللہ نے بالجبر نہیں لکھا ہے کہ برائی کرے گا. چل بیٹا ہے ٹائم نہیں، ٹائم ختم. چلو اللہ تعالیٰ پر یقین و بھروسہ رکھو، آج کے بعد غم نہ کرو. جو خوشی ملی ہے اس پر شکر کرو، اور جو حالات آ جائیں اس پر صبر کرو. گلا شکوہ اللہ کی شکایت زبان سے نہ کرو، ان کا شکر کرو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.